میرا دوست روز سوکھے کی وجہ سے مر رہا ہے، تم اس پر رحم کرو اور میرے ساتھ چلو اور اس پر بارش برسا دو۔ میں مر رہا ہوں دوست، میں جاؤں گا تمہارے ساتھ، میں تمہارے دوست کی جان بچاؤں گا، میرا پانی سوکھ رہا ہے، کچھ کیا شاید میں مر جاتا۔ وہ دونوں گلے لگ جاتے ہیں، شاید اس بارش میں اس کے آنسو بھی شامل تھے۔ روز کو ابھی اس دنیا میں آئے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے، ابھی تو وہ اس دنیا کے حالات اور جنگل کے موسم سے بھی بے خبر تھا، اور دھوپ سیدھی اس کے سر پر پڑ رہی تھی، اس کی پنکھڑیاں مرجھانے لگی تھیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری زندگی کچھ ہی دن ہوگی، مجھے کیا خبر تھی کہ جنگل میں سوکھے کا سماں چل رہا ہے۔ کتنی خوشیاں تھی میرے دل میں، ابھی تو تتلیوں کو بھی میرے کھلنے کی خبر نہیں ہوئی۔ میں مرجھانا نہیں چاہتا، یہ دنیا، یہ جنگل کتنا خوبصورت ہے، یہ پرندے جب میرے لیے گاتے ہیں تو کتنے پیارے لگتے ہیں، لیکن شاید میں ان سب کے بیچ نہ رہ پاؤں، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے پانی چاہیے ہوگا، کوئی سنے، کوئی تو سنے میری آواز، اب تو میرا گلا بھی خشک ہو گیا ہے۔ پاس ہی میں ایک درخت پر سویٹی چڑیا کا گھونسلہ ہے۔ سویٹی چڑیا اور روز کی دوستی پہلے ہی دن ہو گئی تھی۔ سویٹی چڑیا کی نظر روز پر پڑتی ہے اور وہ جلدی سے اس کے پاس آتی ہے۔ دوست، تم اتنے مرجھائے ہوئے کیوں ہو؟ ابھی تو تم نے جوانی بھی نہیں دیکھی۔ میں مر رہا ہوں دوست، اگر بارش نہ ہوئی تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ اے میری پیاری دوست، میری خوشبوئیں تمہارے لیے ہیں، میری خوبصورتی تمہارے لیے ہے، کیا تم آسمان میں جا کر بادلوں سے نہیں کہہ سکتی کہ وہ آئیں اور بارش برسا دیں؟ ہاں، میں تمہارے لیے کروں گی، میں جاؤں گی بادلوں کے پاس، تم حوصلہ مت ہارنا، بس میرا انتظار کرنا اور امید نہیں چھوڑنا، میں ابھی بادلوں کی طرف جاتی ہوں، میں تمہارا انتظار کروں گا، تم بادلوں میں موجود بارش کے قطروں سے کہنا میری نازک پنکھڑیاں سوکھے سے جل رہی ہیں، وہ جلدی آئیں ورنہ میں مر جاؤں گا۔ میں جا رہی ہوں، اور سویٹی چڑیا بادلوں کی طرف چل دیتی ہے۔ کیوں نہ کوے بھیا کو بھی ساتھ لے جاؤں، اسے تو آسمان کے تمام رستوں کا پتہ ہے۔ اور سویٹی چڑیا اپنے پڑوسی کوے کے پاس جاتی ہے۔ کوے بھیا، میرا دوست روز جو ابھی کچھ دن پہلے ہی کھلا ہے، وہ مر رہا ہے، بادلوں کے پاس جانا ہے کہ وہ آئیں اور بارش برسا دیں، کیا تم جاؤ گے میرے ساتھ؟ میں تمہارے ساتھ جاتا تو صحیح، لیکن وہ بادل بہت گھمنڈی ہیں۔ میں گیا تھا ایک دفعہ ان کے پاس، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ لیکن مجھے تو اپنے دوست کی زندگی بچانے کے لیے جانا ہوگا، تم روز کا دھیان رکھنا، اسے تسلی دینا، میں شام ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جاؤں گی۔ ہاں تم جاؤ، میں روز کے پاس جاتا ہوں۔ اور پھر سویٹی چڑیا اکیلے ہی بادلوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ بہت تیزی سے آگے بڑھتی گئی، جلد ہی وہ پہاڑوں کے بیچ پہنچ گئی۔ مجھے کسی سے ایک دفعہ رستے کا پوچھ لینا چاہیے، کہیں میں غلط طرف نہ جا رہی ہوں۔ طوطے بھیا، مجھے بادلوں کے پاس جانا ہے، کیا میں صحیح رستے پہ چل رہی ہوں؟ کیا کام پڑ گیا تمہیں بادلوں کے ساتھ؟ میرا دوست روز سوکھے کی وجہ سے مر رہا ہے، میں نے بادلوں سے کہنا ہے کہ وہ آئیں اور بارش برسا دیں۔ یہ جو پہاڑ تم دیکھ رہی ہو نا، یہاں یہ جنگل ختم ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے گہرا ساغر ہے، اور ہمارے جنگل کے بادل بس یہیں سے آتے ہیں، تم جلدی کرو، ابھی وہ ساغر سے پانی ہی پی رہے ہوں گے۔ اور چڑیا بغیر وقت کو ضائع کیے آگے بڑھتی ہے، جلد ہی وہ پہاڑوں کے اس پار پہنچ جاتی ہے، اور چڑیا کے سامنے بہت گہرا ساغر ہوتا ہے۔
اور بہت سارے بادل وہاں سے پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ چڑیا جلدی سے ان کے پاس جاتی ہے۔ بادل، میں بہت دور سے آئی ہوں۔ میرا دوست روز سوکھے کی وجہ سے مر رہا ہے۔ تم اس پر رحم کرو اور میرے ساتھ چلو اور اس پر بارش برسا دو۔ تم کون سے جنگل سے آئی ہو؟ میں پہاڑوں والے جنگل سے آئی ہوں۔ پہاڑوں والے جنگل سے۔ میں نہیں جا سکتا تمہارے ساتھ، وہ تو کافی دور ہے اور مجھے ابھی دوسرے جنگل میں بارش برسانی ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میرا دوست مر رہا ہے۔ اگر آج اسے پانی نہ ملا تو وہ مر جائے گا۔ تم ہمارے بڑوں سے بات کرو، شاید وہ تمہاری بات مان جائیں۔ اور چڑیا جلدی سے بڑے بادل کے پاس جاتی ہے اور ساری بات اسے بتاتی ہے۔ کیا تم سورج کو دیکھ رہی ہو؟ کیسے گرم ہے۔ اتنی دور ہم اس موسم میں پانی لے کر نہیں جا سکتے۔ ہمیں مجبور نہ کرو اور تم چلی جاؤ۔ پلیز سبسکرائب می ٹو میک می ہیپی۔ بیچاری سویٹی چڑیا بہت نا امید ہو کر واپس لوٹنے ہی لگتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بادل جو ابھی خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس نے چڑیا کو آواز دی۔ میں جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ میں تمہارے دوست کی جان بچاؤں گا۔ یہ زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہی ہے، اور اگر کسی کی جان بچا کر میری زندگی چلی بھی جائے تو میں ایسا کروں گا۔ اور وہ چڑیا کے ساتھ چل دیتا ہے۔ میں تمہارے پیچھے پیچھے ہی آ رہا ہوں۔ میں اس طرف پہلی بار جا رہا ہوں، اس لیے مجھے ساتھ لے کر چلنا۔ ہاں، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہی رہوں گی، تم میرے پیچھے ہی آ جاؤ۔ اور سویٹی چڑیا اپنا پورا زور لگا کر اڑتی ہے۔ اس کے پنکھ بہت تھک گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے دوست کی زندگی بچانے کے لیے اڑ رہی تھی۔ میرا پانی سوکھ رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے جب میں اکیلے اتنی دور جا رہا ہوں، اور پانی کی وجہ سے مجھے بہت تھکان ہو گئی ہے۔ میں اپنی پوری طاقت لگاتا ہوں اور تم بھی، اور تیز اڑو۔ اور وہ دونوں ہمت سے کام لیتے ہیں۔ آخر کار وہ دونوں پہنچ جاتے ہیں اور سویٹی چڑیا جلدی سے روز کے پاس جاتی ہے۔ میں نے کر لیا دوست، وہ دیکھو اوپر، میں بادل کو لے کر آ گئی۔ آنکھیں کھولو۔ اور چھوٹا بادل بارش برسانے کی پوری تیاری کر لیتا ہے، اور پھر بارش کا پہلا قطرہ روز کی پنکھڑیوں میں آ کر گرتا ہے، جس سے روز اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے۔ میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ شاید روز مر گیا ہے۔ تمہارا بہت شکریہ دوست، تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا۔ اگر بارش نہ ہوتی تو شاید میں مر جاتا۔ میں تمہیں کبھی مرنے نہیں دوں گی، اور تم اپنی خوشبوئیں ایسے ہی بکھیرتے رہنا۔ اور پھر وہ دونوں گلے لگ جاتے ہیں۔ چھوٹا بادل یہ دیکھ کر اور بھی تیز بارش برساتا ہے، اور شاید اس بارش میں اس کے آنسو بھی شامل تھے، وہ آنسو جو روز کی زندگی بچانے کی خوشی میں اس کی آنکھوں سے نکل آئے تھے۔ اور چھوٹا بادل اپنا وجود ختم کر کے روز کی پنکھڑیوں میں اپنی زندگی کو اور بھی خوبصورت محسوس کرتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ دوسروں کی مدد کر کے ہمارے دل کو جو سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔